अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज इतवार की इस वक्त रात है, 15 नवंबर सन 2020। तीन चार बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था और वहाँ पर जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानिया था नवाज़ शरीफ साहब का, मौलाना फजलुर रहमान का, उसको तो दफन कर दिया गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ और उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन जीत गए और फाइनल रिज़ल्ट तो सुबह तक आएगा, क्योंकि कुछ अभी दूर दराज चंद हलकों के नताइज आना बाकी हैं, इसलिए मुनासिब नहीं कि हम ये कहें। लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पर वज़ीर आला जो है वो पीटीआई का होगा, क्योंकि पीटीआई के अपने टिकट याफ्ता कोई 8 उम्मीदवार वो जीत गए हैं और 5 आज़ाद उम्मीदवार वो जीते हैं जो पीटीआई के थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिले थे और उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, वो भी पीटीआई में जाएंगे क्योंकि उन्होंने इस बात का ऐलान कर रखा है उन कैंडिडेट्स ने। और फिर वो जो इत्तेहादी जमातें हैं वहाँ पर मजहबी इत्तेहादी जमात, इतने अब वोट हो गए हैं तहरीक इंसाफ के पास, 24 टोटल मेंबर हैं, तो 23 पे इलेक्शन हुआ और उनकी जो तादाद है वो 12 से ज़्यादा हो गई है, तो वज़ीर आला वही बनेंगे। तो बेसिकली जो अहम मैसेज है, पॉलिटिकल जो मैसेज पूरे पाकिस्तान के लिए आज वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नाजेबा ज़बान, जो गाली गलोच का सिलसिला नवाज़ शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने, मौलाना फजलुर रहमान ने और दूसरे जो लीडरान ने शुरू किया था, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान के इदारों पर लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोग, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने आज अपनी ओपिनियन दी है, वो उसको इंडोर्स नहीं करते। ये जो कुछ हुआ इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं। बिलावल भुट्टो की क्या इसमें गेन और क्या लॉस है। इमरान खान साहब के लिए भी एक मैसेज है बड़ा ज़बरदस्त जो पीटीआई के वर्कर्स ने दिया, उस पर भी बात करते हैं। और ठुस हो गया मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, बिल्कुल यानी लुटिया ही उनकी डबोदी है। वहाँ पर आप देखें उनके वज़ीर आला भी हार गए, दो सीटें सारी नून लीग, और अब वो धांधली की बात कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान में उनकी बात को यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर तबसरा करेंगे। दूसरा, पिंडी में आज एक बहुत बड़ी रैली है और उसका ताल्लुक जो है वो जो मुतनाज़ा खाके हैं उनके ख़िलाफ़ है। खादम रिजवी साहब उसको लीड कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं। पिंडी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द मोबाइल फ़ोन सर्विस का जो सिलसिला है वो बंद है, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी दिन में अपलोड नहीं कर सका क्योंकि कोई इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं थी और हम काम नहीं कर पा रहे। लेकिन कोई नेशनल मीडिया उसकी खबर नहीं दे रहा। बड़े अफसोस की बात है। क्या इसमें डर है और क्या इसमें खौफ की बात है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लोगों, अगर कोई इज्तिमा होता है तो उनका ये हक़ है कि आप उनकी जो ओपिनियन है उसको भी आप लेके आएँ। और ये पुरअमन एक मुज़ाहरा है, वो आना चाह रहे हैं लोग। पीडीएम भी मुज़ाहरे कर रही है, दूसरे जमातें भी मुज़ाहरे कर रही हैं, तो उनको मुज़ाहरे की इजाज़त ना देना, टोटल ब्लैकआउट कर देना, यानी मुज़ाहरा दिखाने की इजाज़त न देना, ये जो बुनियादी असूल हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, उसके ये ख़िलाफ़ है। और फिर ये एक ऐसा इशू है जो हम लोगों के दिलों के बहुत नज़दीक है और ये तो बहुत मुझे लगता है कि जो मीडिया ओनर्स हैं, मैं बिल्कुल बिला तख़सीस ये बात कर रहा हूँ कि मुनाफ़िक़त का मुज़ाहरा कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये इसकी फुटेजेस आनी चाहिए, इसके बारे में ख़बर आनी चाहिए। और अगर कोई ज़्यादती करता है, अगर कोई वायलेंस की तरफ जाता है तो उसकी हम सब मज़म्मत करते हैं। वायलेंस की कोई इजाज़त नहीं है किसी को। तो ये मेरा ख़्याल है, इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। दूसरा एक और जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब वापस आए थे और बड़े अपबीट मूड में हैं, लेकिन अभी एफआईए ने उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली है, शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी और उनके ख़िलाफ़ भी। और मामला वही शुगर का, एसेट्स का और वो जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं उसके हवाले से है। अब देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ऐसा लग रहा है कि खान साहब किसी को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अगर जहांगीर तरीन नहीं बच सकता तो फिर ये दूसरे लोग किस तरह बचेंगे? आप मुस्लिम लीग नून के गफ़ार डोगर को भी गिरफ़्तार किया गया मुल्तान में, एक लाहौर के नज़दीक एमपी हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया, जो यानी ये सरकारी जो ज़मीनें थीं उन पर इन्होंने कब्ज़ा कर रखा था। तो एक लगता है कि ये जो कब्ज़ा माफिया है और जिन्होंने लूटा पाकिस्तान को, अब उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी कैंपेन जो है वो शुरू होने वाली है और अमली कैंपेन जो है वो शुरू होने वाली है। इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। और दूसरा, एक मैंने ज़िक्र किया था, हमने स्टोरी भी की, पूरे पाकिस्तान ने की, वो जो 2 अरब रुपए की शादी थी जलाल सन्स और मास्टर टाइल्स वालों की, उसमें
3-4 چیزیں جو آئی ہیں دل دکھانے والی چیزیں، اور میں معذرت خواہ ہوں اس پہ۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں اس پر ڈٹا رہوں، اور میں اپنے ناظرین سے، آپ میرے دیکھنے والے، میرا اور آپ کے درمیان ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہے، تو اگر مجھے پتہ چلا ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ بعد میں غلط ثابت ہو رہی ہے، تو مجھ میں کوئی اس میں آر نہیں ہوگی کہ میں آپ سے معافی مانگوں، اور دل و جان سے معافی مانگوں۔ اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھ لینا چاہیے۔ ہم نے جو ایف بی آر کی جو فائنڈنگ تھی نا، اس کے مطابق یہ تھا کہ وہ جو ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، وہ جو لیک سٹی کے جو وہ روزا بلانکا جو کلب ہے، وہ گوہر اعجاز صاحب کا معاملہ ہے، اس میں ان کی ملکیت ہے، اور انہوں نے اس کا کوئی ٹیکس نمبر بھی نہیں لیا ہوا، لیکن اب جو لیک سٹی کی جو مینجمنٹ ہے، انہوں نے ایف بی آر کو ایک خط لکھا ہے کہ جناب جو گوہر اعجاز صاحب ہیں ان کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی اسپین میں کوئی صاحب ہیں، ان کا یہ کلب ہے، اور اس کی جو ممبرشپ ہے اور وہ ایونٹ مینجمنٹ جو کمپنی ہے، اس سے گوہر اعجاز صاحب کا کچھ لینا دینا نہیں۔ تو وہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہمارے اچھے گوہر اعجاز صاحب ہمارے دوستوں میں سے ہیں، لیکن سچی بات ہے جب ایف بی آر کی طرف سے یہ فائنڈنگ آ گئی تو پھر ہم نے اس کو ایٹریبیوٹ کر کے چلایا، لیکن شاید ایف بی آر کو اس معاملے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ تحقیق کریں گے تو اس میں گوہر اعجاز صاحب کا نام نہیں ہے۔ اور دوسرا مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے بھی 10 لاکھ روپے نہیں لیے، ان کے قریبی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے خود بھی یہ بات کہی ہے، تو اب اگر وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں لیے تو ڈیفینیٹلی وہ عالم دین ہیں، بڑے معزز ہیں ہمارے لیے، ان کی ہم بات پر یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل نہیں لیے ہوں گے۔ لیکن میرا سوال ان سے وہ قائم ہے کہ جب اتنی شاہانہ ایک شادی ہو رہی ہے تو اس میں جب مولانا گئے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے وہاں پر کہ یہ جو اتنا آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کو اللہ اور اللہ کے نبی اس کو پسند نہیں فرماتے، یہ نمائش ہے، یہ غریبوں کے دلوں کو دکھانے والی بات ہے، تو وہ اپنا کم از کم احتجاج ریکارڈ کرواتے، وہاں سے واپس آ جاتے، یا وہاں نہ جاتے تو ہمیں اس پہ کیونکہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے میسیج بھی کیے، کچھ نے کہا تمہارا قد اتنا نہیں ہے کہ تم مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بات کرو۔ بالکل درست کہا آپ نے، میں واقعی بہت گناہ گار آدمی ہوں، عاجز ہوں میں بالکل، اور میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھی کمپیریزن کر سکوں۔ میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن جو میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے وہ تو میں کرتا ہوں، اور میں غلط اگر میں بدنیت ہو کے نہیں کرتا، میری ججمنٹ میں ایرر ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اگر انہوں نے پیسے نہیں بھی لیے تو بھی اس شادی میں نہیں جانا چاہیے تھا، اور یہ بتا کے نہیں جانا چاہیے تھا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، اس کو ڈسکریج کیا گیا۔ تو ایک میسج جاتا ان امیر لوگوں کو بھی، اور سوسائٹی میں بھی ایک یہ بات ہوتی کہ دیکھیں اتنا بڑا عالم دین اور اس نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ٹھکرایا صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ یہ چیز ثابت ہوتی۔ بہرحال یہ چیزیں میں کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ اب ذرا آ جاتے ہیں اس پر، گلگت بلتستان کے الیکشن پر۔ دیکھیں سب سے پہلے کہ کیا میسج ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ تحریک انصاف ایک نظاتی جماعت تھی، نوجوان اس میں شامل تھے، اور وہ نوجوان عمران خان کی سٹرگل میں ساتھ تھے، اور انہوں نے بالآخر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنوا دیا۔ اب جب آخری الیکشن ہوا تو اس میں بہت سارا اعتراض ہوا کہ جی الیکٹیبلز کو شامل کیا عمران خان صاحب نے، ان لوگوں کو جو الیکشن جیت سکتے تھے۔ پھر حکومت میں بھی وہ جو ان کے ساتھی تھے، بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے جن کو ان کی چوائس تھی، انہوں نے ان کو اپنا ایڈوائزر بنایا، لیکن بہت سارے وہ نوجوان پی ٹی آئی کے جو بڑے ذہین ہیں، جن کے پاس بڑا تجربہ ہے، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، جو نظریے کی بنیاد پر تبدیلی پر یقین رکھتے ہیں، ان کو پیچھے کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی جو دوسری جماعتوں کے لوگوں کو انکرج کر کے پی ٹی آئی میں شامل کر کے ان کو ٹکٹ دیا گیا، تو وہاں پر جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، نظریاتی لوگ تھے، جو لیڈر تھے، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم الیکشن لڑیں گے، اور الیکشن اگر ہم جیت گئے آزاد حیثیت میں تو بھی ہم پی ٹی آئی کے پاس ہی جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ کم از کم 5 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ٹکٹ نہیں دیا، وہ الیکشن جیتے، اور یہ ان لوگوں نے بھی میسج دیا، اور وہاں کے جو ووٹرز تھے وہ بہت ہی بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ میسج دیا کہ نظریے کو مت چھوڑیں اور الیکٹیبلز کی طرف مت دیکھیں، آپ اپنے ان ورکرز پر بھروسہ کریں جنہوں نے آپ کو وزیر اعظم بنوایا، جو آپ کے ووٹر ہیں، وہ غریب لوگ، آپ ان کے لیے کام کریں۔ تو پی ٹی آئی کو اب آپ دیکھیں 4 سے 5 نشستیں انہوں نے ایسے لوگوں نے حاصل کی،
تو اللہ کرے کہ عمران خان صاحب تک یہ میسج جائے اور اس بات کو سمجھیں، اور آنے والے دنوں میں یہ جو الیکٹیبلز ہیں یا جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے جان چھڑا کے جو پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں، تاکہ پھر حقیقی تبدیلی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو سکے۔ اور دوسرا بڑا میسج جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے لیے کہ آپ ختم ہیں۔ جو اگر آپ پاکستان کی فوج کو گالی نکالتے ہیں تو وہ آپ ختم ہیں۔ دیکھیں مہنگائی تو گلگت بلتستان میں بھی ہے، وہاں پر بھی بڑے مسائل تھے، لیکن ان لوگوں نے جو بیانیہ پاکستان کی فوج کے خلاف کرنے والے لوگ تھے ان کو ریجیکٹ کیا اور ٹھس کر دیا۔ دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ 2 سیٹیں، اور نواز شریف صاحب، ان کا اپنا وزیر اعلیٰ جو تھا حافظ حفیظ الرحمان صاحب، وہ بھی تیسرے نمبر پہ آئے ہیں۔ ستیہ ناس، دفن کر دیا فوج کے خلاف تنقید کو۔ بہت بڑا میسج گلگت بلتستان کے لوگوں نے دیا۔ بلاول بھٹو کے لیے ایک میسج ہے، آپ کیمپین کریں، لوگوں کی ابھی بھی آپ کے ساتھ محبت اور دلچسپی ہے، آپ نے 3-4 سیٹیں جیت لی ہیں، آپ نے مسلم لیگ نون سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں، لیکن آپ مت جائیں نون لیگ کے ساتھ۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کے وہ بنیادی اور پرانے لوگ جو پنجاب میں بھی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، وہ نواز شریف کے ساتھ جب بلاول کو دیکھتے ہیں، مریم کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو وہ جو ظلم نون لیگ نے کیے ہیں پیپلز پارٹی پر، ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ کوڑے، وہ قتل، وہ جو بدنامیاں انہوں نے بھٹو خاندان کے حوالے سے جو ڈس انفارمیشن کیمپین تھی، وہ نواز شریف صاحب چلاتے رہے ہیں اور ضیاء الحق کے ساتھ مل کر یہ سارا کام کرتے رہے ہیں۔ بعد میں بھی انہوں نے محترمہ کے ساتھ جو کیے، یہ جو سارے کیسز بنے، ریفرنسز بنے، ایس جی ایس کٹکنا، یہ سب انہوں نے سیف الرحمان، اعتصاب الرحمان اور نواز شریف نے بنائے۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس بیانیے سے علیحدہ رکھیں، اور بلاول بھٹو کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ کا ایک فیوچر ہے، اور انہوں نے جو اپنی کیمپیننگ کی ہے وہاں پر بلاول نے، ان کو پولیٹیکل بھی بڑا تجربہ ہوا ہوگا، اور 4 نشستیں پیپلز پارٹی نے لی ہیں، تو یہ 7-8 بھی ہو سکتی تھیں اگر پیپلز پارٹی فوج مخالف بیانیہ، پاکستان کے اداروں کے مخالف بیانیہ، اس سے پرہیز کرے اور ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ مت ملائے جن کے ہاتھ بھٹو کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو میسیجز ووٹرز نے دیے ہیں، کیا ہماری لیڈرشپ میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان میسیجز کو سمجھ سکے اور پھر اپنے آنے والا جو لائحہ عمل ہے اس کے مطابق کرے۔ بہرحال دوستو، میری جو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ نگہبان۔